بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 510 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح جائے گی۔ آیت نمبر 61، 62 اور 63، 61، 62 and 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا بہ، اور وہ یقیناً نکل گئے اسی کے ساتھ، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، اس چیز کو کہ وہ چھپاتے تھے، وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور اپنے حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بہت برا ہے وہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ لولا ينہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے انہیں رب والے، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا یصنعون، البتہ برا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر بھی جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں۔ دوسری بات، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ تیسری بات، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی بات، سچ تو یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ نہایت بری حرکتیں ہیں۔ پانچویں بات، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ چھٹی بات، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔
بزرگان محترم، مدنی دور میں ایک طرف یہود اور نصارہ تھے، دوسری طرف منافقین تھے جو بظاہر مسلمان تھے اور حقیقت میں کافر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکت میں یہ آ کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ ان کا یہ کہنا سراسر جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ان منافقوں کا پول کھول دیا کہ وقد دخلوا بالکفر وقد خرجوا بھی۔ یہ منافق نہ مجلس میں آنے سے پہلے مسلمان تھے اور نہ مجلس میں بیٹھنے کی حالت میں مسلمان تھے اور نہ ہی مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد مسلمان تھے۔ یہ جب مسلمانوں کی مجلس میں داخل ہوئے تھے تو کفر ہی کی حالت میں داخل ہوئے تھے، اور جب اس مجلس سے نکل کر باہر چلے گئے تو اسی کفر کے ساتھ باہر نکلے۔ ان کے دل میں کبھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، ان کے دل میں کفر ہی کفر چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کے کفر کا پورا پورا علم ہے۔ اگر یہ منافق مومن و مسلمان ہوتے تو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے، ان کے قدم اللہ کی رضامندی کی جانب چلتے، ان کے دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتے۔ لیکن منافقوں کی حقیقت یہ ہے کہ ان منافقوں میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ گناہوں کے کرنے میں جلدی مچاتے ہیں اور سرکشی کے کاموں میں دوڑتے ہیں۔ ظلم و زیادتی ان کا فن ہے، سودی لین دین اور رشوت کے بارے میں یہ بڑے فنکار اور ماہر ہیں۔ ان کا دل و دماغ سودی کاروبار میں چلتا ہے، رشوت لینے میں ان کی نگاہیں تیز رہتی ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ اور منافقین جو کچھ کے کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ جب گناہ، سرکشی اور حرام خوری تورات اور انجیل کی ہدایت کے مطابق حرام ہے، جب حرام ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے، تو پھر ان یہود و نصارہ کے درویش اور علماء انہیں ان برائیوں سے کیوں نہیں روکتے؟ ان کا برائیوں سے نہ روکنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشائخین قوم اور علماء امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو گناہوں سے روکیں، حرام خوری سے منع کریں، اور اگر یہ مشائخ اور علماء کرام لوگوں کو گناہوں سے اور حرام کاری سے روکیں تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ہدایت کی جانب توجہ دیں اور ان کاموں سے رکیں جن سے وہ علماء اور مشائخ روک رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔